موجودہ پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر آج سیاسی جماعتوں کے رہنما کو اہم بریفنگ دیں گے۔ بریفنگ میں موجودہ صورتحال پر تفصیل سے بات چیت کی جائے گی، جس میں دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وزارت اطلاعات کے بعد یہ بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ بریفنگ کا مقصد سیاسی قیادت کو مکمل آگاہی فراہم کرنا ہے۔ پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنا بھارت کی سازش ہے۔ بھارت نے بھی ابھی تک شفاف تحقیقات کی پاکستانی پیشکش کا جواب نہیں دیا۔ وزیر اعظم کی ملاقات کے لیے آئے ترکی کے سفیر سے گفتگو، کہا پاکستان نے پہلگام واقعے کے بعد ذمہ دارانہ رد عمل دیا۔ ترکی کی شفاف تحقیقات میں شرکت کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان کو معاشی ترقی کے لیے پڑوس میں امن کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف کی صدر رجب طیب اردوان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ جنوبی ایشیا میں امن کے مطالبے پر اظہار تشکر۔ ترک سفیر کا جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کی ضرورت پر زور۔ سنتاس معاہدے کی معطلی پر پاکستان ورلڈ بینک سے رجوع کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اہم اعلان، کہا سنتاس معاہدے کی معطلی پر پاکستان ورلڈ بینک جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے 4 رافیل طیارے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جنہیں پاک فضائیہ نے کامیابی سے روک لیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ رافیل طیاروں کے واقعے کے بعد بھارت کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے خطرہ تاحال موجود ہے اور یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ خطرہ کم ہوا ہے۔ پاکستان دوست ممالک سے رابطے میں ہے، جبکہ عالمی طاقتیں پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگر پاکستان تحقیقات کی پیشکش نہ کرتا تو عالمی رد عمل سخت ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت آئی ایم ایف سمیت مالیاتی اداروں سے رجوع کر رہا ہے۔ کسی ملک نے بھارت کی فیس سیونگ دینے کی تجویز نہیں دی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل 5 مئی کو شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت منعقد ہوگا، جس میں پاک بھارت کشیدگی، اہم قومی امور، قانون سازی اور مختلف عوامی مسائل میں بحث کی جائے گی۔ اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے حالیہ سیاسی اور معاشی صورتحال، مہنگائی، بجٹ سے قبل مالی حکمت عملی اور دیگر اہم امور پر اظہار خیال متوقع ہے۔ اجلاس کے دوران آئندہ مالی سال کے بجٹ پر ابتدائی مشاورت بھی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان نے مشق ایکس انڈیکس کے تحت زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جس کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تجربے کا مقصد فوجی تیاری، جدید نیویگیشن سسٹم اور سمت تبدیل کرنے کی صلاحیت کا جائزہ لینا تھا۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف افواج کے سربراہان کی جانب سے تجربے پر ٹیم کو مبارکباد دی گئی۔ تفصیلات کے لیے اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے جو 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق یہ تجربہ مشق انڈس کے حصے کے طور پر کیا گیا، جس کا مقصد افواج کی عملی تیاری، میزائلوں کے اہم تکنیکی پہلوؤں، جدید نیویگیشن سسٹم اور سمت تبدیل کرنے کی صلاحیت کو جانچنا تھا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق تربیتی تجربے کا مشاہدہ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ، اسٹریٹجک پلان ڈویژن اور آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے سینئر افسران، پاکستان کے اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان اور عسکری قیادت نے تجربے میں حصہ لینے والے افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی۔ قومی قیادت نے اسٹریٹجک آرگنائزیشنز کی آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی مہارت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کا ایک بار پھر پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے یونانی اور سوئس وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، کہا پاکستان علاقائی امن کا خواہاں ہے، ملکی خود مختاری کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پہلگام واقعے کے حقائق جاننے کے لیے غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ یونانی اور سوئس وزراء خارجہ کا کشیدگی سے گریز اور امن قائم رکھنے پر زور، غیر جانبدار تحقیقات کی تجویز کی حمایت کی۔ بھارت پہلگام فالس فلیگ کے بعد جھوٹ پر جھوٹ بولنے لگا۔ پہلگام کے مبینہ ملزمان کی تلاش کے لیے کولمبو ایئرپورٹ پر پرواز کو
रोक कर तलाशी ली गई, सिर्फ शर्मिंदगी हाथ आई। पाकिस्तान दुश्मनी में बौखलाया भारत बढ़ते दबाव और बैनुल-अक़वामी सतह पर नाकामियों को छुपाने की एक और कोशिश करता रहा। पहलगाम हमले में मुलव्विस 6 मुश्तबा अफराद की तलाश के लिए श्रीलंका के एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन। मुश्तबा अफराद की चेन्नई से श्रीलंका पहुंचने के शुबे पर तलाशी ली गई। श्रीलंकन एयरलाइंस की परवाज को सुबह बंदर रानाई के एयरपोर्ट पर रोका गया और तलाशी का निशाना बनाया गया। पुलिस तर्जमान ने बताया कि हिंदुस्तानी हुकाम ने श्रीलंका को अलर्ट किया था कि पहलगाम के 6 मुश्तबा अफराद परवाज में सवार थे। कई घंटों की छानबीन के बावजूद कोई भी मुश्तबा फर्द बरामद ना हो सका। खुदकुश जैकेट पहनकर पाकिस्तान जाने को तैयार हूं, मोदी को खुश करने की दौड़, वतन से वफादारी या सियासी नुमाइश। भारतीय रियासत कर्नाटका के वजीर का बाजारी खुदकश बयान सामने आ गया। कर्नाटक के वजीर BZ जमीर खान ने बयान दिया, अगर मुल्क को मेरी जरूरत हुई तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह मुझे खुदकुश जैकेट दें, मैं पहनकर पाकिस्तान जाऊंगा। इनकी ही पार्टी के वज़ीर आला कर्नाटक सिद्धारमैया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की मुखालिफत की थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो इस्लामाबाद के अफसर पर तशद्दुद। नैब ज़राए के मुताबिक नैब के डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद के सेक्टर I8 में रिहाइश पजीर थे। नैब अफसर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक नैब अफसर पर घर के बाहर नामालूम अफराद ने तशद्दुद किया। पुलिस नैब अफसर पर तशद्दुद की वजूहात मालूम कर रही है। पुलिस अफसर थाना I9 के मुताबिक नैब अफसर का फैमिली मेंबर है। झगड़ा हुआ, तहरीरी दरख्वास्त आने पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। दर्जनों पाकिस्तानी इंसानी स्मगलरों के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं। इन स्मगलरों में गुजरात से ताल्लुक रखने वाला खावर हसन और फादी गुज्जर भी शामिल है। जनवरी में अफ्रीकी साहिल के करीब कश्ती हादसे में 50 अफराद मारे गए। मरने वालों में फादी गुज्जर को लाखों रुपए देकर डंकी लगाने वाले पाकिस्तानी भी थे। मुल्क भर में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद फादी गुज्जर अभी कानून की गिरफ्त से बाहर है। 30 साला खावर हुसैन का ताल्लुक जिला गुजरात के कस्बे जोड़ा से है। कश्ती हादसे में मरने वाले सुफियान अली और आतिफ शहजाद का ताल्लुक भी फादी गुजर के गांव से था और तीनों दोस्त थे। फादी गुजर के टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट की गई एक वीडियो में तीनों मोरितानिया के शहर में आपस में गपशप करते नजर आते हैं। BBC के मुताबिक सुफियान अली और आतिफ शहजाद बाद में कश्ती के अमले के हाथों मारे गए। जिंदा बच जाने वालों के मुताबिक कश्ती पर मौजूद अमला पाकिस्तानी मुसाफिरों को खाने और पानी से महरूम रखता और रोजाना उन पर तशद्दुद करता था। जिंदा बच जाने वाले शख्स उजैर बट ने बताया कि फादी गुजर ने वादा किया कि वो उसे महफूज और कानूनी रास्ते से यूरोप भेजेगा। उजैर बट ने BBC वेरीफाई को एक बैंक अकाउंट में भेजी गई रकम का सबूत भी दिया जो गुजर के असल नाम खावर हसन के नाम पर था। कश्ती हादसे के बाद मरने वालों के लवाहिकीन ने FIRs भी दर्ज कराई। FIR के मुताबिक फादी गुजर ने यूरोप पहुंचाने के वादे पर $75,000 वसूल किए थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फादी गुजर की वालदा और एक भाई को हिरासत में लिया। उन पर इल्जाम है कि वो फादी गुजर की ईमा पर यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद से पैसे इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन खावर हुसैन अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आया। BBC के मुताबिक फादी गुजर के 3 बड़े आज़मों में सरगर्मियों का रिकॉर्ड मौजूद है। फादी गुजर की फेसबुक पर मौजूद लोकेशन इस्तांबुल है। टिकटॉक पर जुलाई 2022 से पोस्ट की गई वीडियो में उसे इस्तांबुल के मुख्तलिफ मकामात पर दिखाया गया है। कई वीडियोस उसे अक्टूबर 2024 से मोरितानिया के दारुल हुकूमत में दिखाती हैं। BBC वेरीफाई ने इसकी हालिया टिकटॉक वीडियोस की जोग्राफियाई लोकेशन का पता लगाया जो अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू से अपलोड की गई थी। BBC के मुताबिक खावर हुसैन और फादी गुजर अभी भी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस है। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर मेंबर एडमिन तलत महमूद की सरबराही में रेस्क्यू कार्रवाई। CDA इमरजेंसी और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की ट्रेल 4 पर कामयाब रेस्क्यू कार्रवाई। चेयरमैन CDA की हिदायत पर ट्रेल 4 से रास्ता भूल जाने वाले शख्स तलहा को बाजियाब करा लिया गया। डायरेक्टर जफर इकबाल की क़यादत में रेस्क्यू टीम ने ट्रेल 4 से रास्ता भूल जाने वाले तलहा को बाजियाब कर लिया। बाजियाबी पर तलहा के अहले खाना ने चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा से उनके बेटे की बाजियाबी पर शुक्रिया अदा किया। कहा मोहम्मद अली रंधावा और टीम की फौरी कार्रवाई से कीमती जान बच गई। लाहौर में रात गए एक और मुबैना पुलिस मुकाबले में इश्तिहारी मुल्जिम हलाक। 16 दिनों में 3 खतरनाक मुल्जिमान गिरफ्तार जबकि 13 मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक हो गए। मुल्जिम सैफ अली ने 2017 में कांस्टेबल को गोली मारकर शहीद किया था। CCD ने निश्तर कॉलोनी में छापा मारा तो सैफ अली और इसके साथियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सैफ अली हलाक, दीगर साथी फरार हो गए।
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پیر کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان کے بعد بھارت کے دورے کا بھی امکان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ ایران دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کو تیار ہے۔ ایران خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ بھارت اور پاکستان ثقافتی اور تہذیبی تعلقات میں جڑے ہیں۔ امن قائم کرنے کے لیے ایران اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ علاوہ ازیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی رابطہ ہوا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان بھارت تعلقات کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت کا آزاد کشمیر میں نام نہاد دہشت گرد کیمپس کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب ہو گیا۔ پہلگام فالس فلیگ کا ناکامی کے بعد بھارتی میڈیا نے نئے من گھڑت دعوے گھڑنا شروع کر دیے، جن میں متعدد علاقوں کو دہشت گردوں کے مراکز کے طور پر پیش کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے بھارت کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے بین الاقوامی اور قومی میڈیا کو آزاد کشمیر کا دورے کا اہتمام کرا لیا۔ پاکستان ان دعووں کو غلط ثابت کرنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو انہی علاقوں کا دورہ کرائے گا جہاں کسی دہشت گرد کیمپ کا وجود ثابت نہ ہو سکا۔ ٹائمز آف انڈیا نے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مبینہ دہشت گرد LOC کے قریب اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں، جنہیں بھارت نے نشانہ بنانا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا کے اس جھوٹے پروپیگنڈے سے واضح ہے کہ بھارت ان علاقوں کے نام لے کر پاکستان پر جارحیت کا بھونڈا ڈرامہ رچا سکتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت جھوٹے الزامات کی بنیاد پر جارحیت کا بہانہ تراش رہا ہے۔ بھارت پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد اب اپنے اس دعوے کے جھوٹے ثابت ہونے سے خوف زدہ ہے۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ مودی پہلگام واقعے کی آڑ میں کشمیر پر ظلم کی نئی داستان لکھنا چاہتا ہے۔ بھارت گزشتہ 70 سال سے کشمیری عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، لیکن کشمیری عوام کو حق خود ارادیت مل کر رہے گا اور کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کرانے کی پیشکش کی ہے۔ حکومتی اقدامات کی بدولت معیشت درست سمت میں جا رہی ہے۔ مودی نے IMF سے پاکستان کا پروگرام معطل کرنے کی درخواست کی اور PTI بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان کا IMF پروگرام معطل ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ نریندر مودی ہر ممکن طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس واقعے کی آڑ میں کشمیر کے اوپر ظلم کریں، ان کا حق خود ارادیت ان کو دیا جائے اور کشمیر پر ظلم کرنے کے لیے اس واقعے کو وہ استعمال کر رہا ہے۔ کشمیر آزاد ہو کے رہے گا، غیر جانبدار، جس سے چاہیں آپ انویسٹیگیشن کروائیں، انکوائری کروائیں، ہم خود کو جو ہے وہ پیش کرنے کو تیار ہیں۔ مودی نے مطالبہ کیا ہے IMF سے کہ معاہدہ کینسل کرو پاکستان سے، کہ یہ مودی بھی یہی چاہ رہا ہے اور وہ گالی گلوچ بریگیڈ والے بھی یہی چاہ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور میں اپنی زمین اپنا گھر پورٹل کا افتتاح کر دیا، جس کے تحت پنجاب کے 19 اضلاع میں 23 ہاؤسنگ سکیمز میں 2000 پلاٹس دیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 19 اضلاع میں 23 ہاؤسنگ سکیمز کے تحت 3 مرلے کے 2000 پلاٹس مفت فراہم کیے جائیں گے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا 6 ماہ کی قلیل مدت میں تقریباً 34,000 گھر بن رہے ہیں، 2000 گھر مکمل بھی ہو چکے۔ یہ 34,000 گھر نہیں بلکہ دعائیں ہیں۔ 1 سال میں 1 لاکھ اور 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنا کر دیں گے۔ پچھلی حکومتوں نے کئی دہائیوں میں بھی 33,000 گھروں کی تعمیر نہیں کی۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے کہا کہ پروگرام کے تحت 33,500 افراد کو گھر بنانے کے لیے 36 ارب روپے کا قرض فراہم کیا جا چکا ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فراز احمد مغل نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پشاور کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ احمد مغل کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال 1400 ملین کی لاگت سے پشاور کے مختلف سٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کی گئی، 20 کروڑ کی لاگت سے RMT کلب میں گن اور شوٹنگ سپورٹس فراہم کی گئیں، 150 ملین کی لاگت سے گھوڑوں اور مویشیوں کے شو میں 2500 افراد شریک ہوئے۔ نشتر ہال کی مرمت کے بعد 10,000 افراد نے 35 تقریبات میں شرکت کی۔ 52 ملین کی لاگت سے تاریخی مسجد محمد خان کی تزئین و آرائش، 35 ملین کی لاگت سے حسنین شریف سکول کے تحفظ، 33 ملین کی لاگت سے محافظ خانہ، 23 ملین کی لاگت سے آرکیولوجیکل کمپلیکس اور گور گٹشکر کی اپ گریڈیشن کی گئی ہے۔ 92 ملین کی رقم سے اقلیتی برادری کی عبادت گاہوں کی بحالی اور ریگی ماڈل ٹاؤن میں 5 کروڑ کی لاگت سے مسجد تعمیر کی گئی ہے۔